پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا اور شریف کے حوالے سے جو میں نے آپ کو کہا تھا حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی سنا اور اس واقعے پر ہم نے کچھ الحمدللہ اصلاحی باتیں بھی کی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جنہیں غسیل ملائکہ کا بھی خطاب حاصل ہے کہ ملائکہ نے آپ کو غسل دیا تھا۔ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ شہادت کے بعد ملائکہ نے آپ کو جو غسل دیا تھا اس کی وجوہات کیا تھیں؟ جس وقت یہ غزوہ احد واقع ہوا، غزوہ جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس جنگ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شامل ہوں اسے پھر جنگ نہیں غزوہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد جس وقت واقع ہوا مدینہ شریف میں، جب یہ صدائیں لگیں کہ دین اسلام کو خون کی ضرورت ہے، تو مدینہ شریف کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس غزوے میں حصہ لیا تھا، بڑھ چڑھ کر۔ لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات یہ غزوہ واقع ہوا ہے وہ رات آپ کی شادی کی پہلی رات تھی، آپ کی شادی کی پہلی رات تھی، اور جب آپ کے کانوں میں یہ صدا گئی کہ دین اسلام کو خون کی ضرورت ہے تو آپ فوری طور پر اس غزوے میں شامل ہونے کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ جس وقت آپ اپنے گھر سے نکلے تھے شادی کی پہلی رات تھی، غسل جنابت آپ پر فرض ہو چکا تھا، لیکن آپ نے غسل نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پہنچنے میں لیٹ ہو جاؤں اور میرے اس غزوے میں میرے وہاں ضرورت ہو۔ آپ اس غزوے میں بغیر غسل کیے شامل ہوئے تھے اور اس غزوے میں آپ کی شہادت بھی ہوئی۔ جس وقت یہ غزوہ احد ختم ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا صحابہ کرام کو کہ تمام شہداء کرام کے جسم مبارکوں کو تدفین کے لیے جمع کیا جائے۔ جب جمع کیا گیا تو ان میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک موجود نہیں تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک موجود ہی نہیں تھا۔ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں شامل تھے اور آپ اس غزوے میں شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن آپ کا جسم مبارک ہمیں یہاں ملتا ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے کو آسمانوں کی طرف اٹھایا اور آسمانوں کی طرف دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ واللہ حنظلہ کو اس وقت ملائکہ غسل دے رہے ہیں، فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ آپ کو فرشتوں نے غسل دیا اور اس کے بعد آپ کا جسم مبارک واپس احد شریف کے اس مقام پر پہنچایا۔ آپ کا مزار مبارک بھی شہداء احد کے جو مزارات ہیں ان میں موجود ہیں۔ شہداء احد کی بارگاہ میں جو کوئی بھی ایک سلام پیش کرتا ہے، یہ روایت میں آتا ہے کہ شہداء احد کی بارگاہ میں جو کوئی بھی ایک سلام پیش کرتا ہے، یہ شہداء احد اس کا جواب اسے تا قیامت سلامتی کی صورت میں دیتے رہیں گے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی زیارت کا مقام ہے۔ اس مقام پر ہم نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہے، شہداء احد کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کرنا ہے۔ اول آخر درود شریف، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اصالہ ثواب کریں گے اور اپنی دعائیں کریں گے۔ یہ مقام دعا کی قبولیت کے افضل مقام میں سے ایک مقام ہے۔ شہداء احد کے مزارات ایک کھاتے کے اندر ہیں۔ ظاہری طور پر تو جو نظر آتے ہیں مزار شریف وہ 2 ہی نظر آتے ہیں، لیکن باقی مزارات کی کوئی نشانیاں نہیں ہیں۔ لیکن اس کھاتے کے اندر 70، 72 یا 73 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے تھے جن کے مزارات موجود ہیں، اور شہداء احد کا بھی اپنا ایک مقام ہے، بہت بڑی بارگاہ ہے۔ اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا جان بھی ہیں کہ جن کی کسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹالا نہیں۔ تو یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں لوگ خاص طور پر اپنی عرضیاں لے کر آتے ہیں، جو بھی آپ کی خاص دعا ہو وہ آپ یہاں پیش کیجیے گا انشاءاللہ، اور یہاں سے پھر جب مسجد نبوی شریف میں جائیں گے ان کے وسیلے سے وہاں پھر پیش کیجیے گا۔ تو یہ یقین کامل رکھیں کہ یہاں سے سمجھ لیجیے کہ پیپر اٹیسٹ ہونے اور وہاں جا کے جمع ہونے، تو وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ اس غزوے کے مقام پر
ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ پر آپ دیکھیں گے کہ 2 4 6 لوگ ہر وقت چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. علماء کرام منع فرماتے ہیں، ہمارے علماء کرام کی اس پر نہیں جانا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے جبل رمات. جبل رمات یہ وہ چوٹی ہے. جبل احد تو آپ کو ابھی دکھ رہا ہے، آپ نے الٹے ہاتھ پر دیکھیں، وہ جو پورا جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ جبل احد شریف ہے. اس پہاڑ کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جبل احد یہ ہم سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ جنتی پہاڑ ہے، بروز محشر یہ جنت کے دروازے پر ہوگا. تو آج بھی اس کو دیکھ لیجئے اور اسے ہم کہہ دیں انشاءاللہ جنت میں بھی دیکھیں گے، کہہ دیں انشاءاللہ. ابھی ہم اس کے بالکل دامن میں پہنچ جائیں گے، بالکل اس کے قریب سے گاڑی جائے گی. ابھی مزارات کے جب جائیں گے تو اس کے بالکل دامن میں سے گزریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جبل احد ہے. اور جبل رمات کی بات ہو رہی ہے. جبل رمات پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے میں 50 تیر انداز کو اس پر تعینات کیا گیا تھا، اور ان کو یہ بھی حکم دیا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ کسی نے بھی میرے اگلے حکم سے پہلے اس جگہ کو چھونا نہیں ہے. اس غزوے کے اندر پہلے مسلمان جو ہے وہ کفار پر حاوی ہوئے تھے اور کفار پسپائی کا شکار ہوئے تھے اور کفار بھاگ کھڑے ہوئے تھے. لیکن جب کفار بھاگے تھے تو انہوں نے یہاں ایک جھوٹی خبر پھیلائی تھی. جو روایت میں ملتا ہے وہ جھوٹی خبر یہ پھیلائی تھی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس غزوے میں شہید کیا ہے. اس جھوٹی خبر کی وجہ سے اس چوٹی پر جو صحابہ کرام تھے ان میں سے کچھ صحابہ کرام جو اس چوٹی کو چھوڑ کر نیچے آئے، یقیناً اس بات کا غلبہ تھا. تو اس چوٹی کے پیچھے اس وقت خالد بن ولید جو کہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کا ایک قافلہ پیچھے چھپا ہوا تھا، اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے پھر حملہ کیا، جس میں اس وقت مسلمانوں کو ظاہری طور پر کافی نقصانات ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی رگڑ کھایا تھا. تو صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل احد کی طرف لے گئے تھے. تو یہ احد بھی اس وقت ایک مقام سے شک ہو گیا تھا، چر گیا تھا کہ جس مقام کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ عزت بخشی تھی کہ وہاں کچھ دیر آرام فرمایا تھا، جہاں آج بھی مدینہ شریف میں ایک زندہ معجزہ ہے کہ وہاں پر ہر وقت ایک خوشبو ہے جو گلاب کی مہکتی رہتی ہے وہاں پر بھی. یہ پہاڑ کے اوپر یہ غار ہے. اس غار کو آج کل ان لوگوں نے مکمل طور پہ بند کر دیا ہے اور اونچی موٹی موٹی گرل لگائی ہے، اور دیوار آدھا دیوار سے کور کیا ہے، آدھا گرل سے کور کیا ہے. تو بار کے بھی یہ مقام موجود ہے اس جبل احد کے اوپر ہی. ابھی ہم جبل احد کے دامن میں پہنچ رہے ہیں. یہ احد کے باغات ہیں الحمدللہ، جن باغات کا ہم نظارہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ شہداء احد کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے سب نے، اور اپنی دعائیں کرنی ہے. جبل رمات جو ہے اس چوٹی کے اوپر کچھ لوگ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہی کہ ہمارا یہاں جو آنے کا مقصد ہے وہ ہے شہداء کرام کی بارگاہ میں بادب حاضری. لوگ اس مقام کو پکنک پوائنٹ سمجھتے ہیں کہ کوئی پکنک پوائنٹ ہے. یہ عبرت کے مقامات ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام نے اس دین اسلام کے خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی. آپ یہ سوچیں، یہ دین اسلام ہمیں کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، بڑی جدوجہد ہے. تو اللہ تعالی ہمیں دین کی حقیقی معنوں میں صحیح سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ دیکھیں جبل احد کے دامن میں ہم پہنچ گئے. یہ جبل احد ہے پورا، یہ پورا جن میں ہم اور آگے مزارات ہیں، مزارات پر حاضری دینی انشاءاللہ. یہ ہماری ابھی مدینہ شریف کی زیارتوں میں یہ سب سے بڑی زیارت کا مقام کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے بعد جو مدینہ شریف میں سب سے بڑی زیارت کا مقام ہے، یہی وہ مقام ہے. یہاں پر آپ روز بھی آئیں تو کم ہے، یہاں آئیں روز، مسجد قباء روز جائیں. دیکھیں 2 رکعت نماز پڑھیں، مقبول عمرے کا ثواب ہے. مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کے لیے آپ کو پہلے احرام باندھنے جانا ہوگا، اس کے بعد آ کر طواف کرنا ہے، واجب الطواف ہونا ہے، پھر صحیح کرنی ہے، پھر بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمرے کو قبول فرمائے. لیکن مسجد قباء جب تک یہاں پر ہیں تو آپ صبح فجر کے بعد چلے جایا کریں. کوئی بھی ایک ٹیکسی کریں، 10-15 ریال لیتی ہے، 4-5 لوگ چلے جاتے ہیں. تو 2-2 3-3 ریال لے کے حصے میں آتے ہیں. 4-4 5-5 ریال بھی اگر حصے میں آنے کے آ جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، مقبول عمرے کا ثواب ہے الحمدللہ. تو کوشش کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی اہتمام کریں، اور احد شریف بھی آیا کریں. یہاں پر بھی حاضری دیا کی بارگاہ میں. یہاں بدھ کے روز آنا سنت مبارکہ ہے. بدھ کا اگلا بدھ تو خیر آپ کی موجودگی میں میرے خیال میں نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی شہداء احد کی بارگاہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل کبھی سواری پر بدھ کے روز اپنے پیارے اور شہید چچان کی بارگاہ میں تشریف لایا کرتے تھے. تو ابھی یہاں گاڑی پارک ہوگی. مسجد جو دکھ رہی ہے نا، مسجد سے پہلے
جب آپ آگے جائیں گے نا مسجد کی طرف، تو مسجد سے پہلے یہ ایک تو خیمہ لگا ہوا ہے، یہاں سے آپ ناشتے وغیرہ کا ارینجمنٹ ہوتا ہے، یہاں سے آپ ناشتہ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی اس کے متعلق پتہ کیا ہم نے، یہ جو ناشتہ ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی نہ کر سکے، ہر کوئی کر سکتا ہے. یہ فی سبیل اللہ مقصد، یہ ایک لنگر چل رہا ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جامعہ خیریہ چلا رہی ہے، ایسا نہیں ہے. تو یہاں سے آپ لے سکتے ہیں. وقت کا خیال رکھتے ہوئے پہلے مزارت پر حاضری دیجیے گا، پھر اگر کچھ لینا چاہیں تو یہاں سے لیتے ہوئے آ سکتے ہیں. یہ خیمے کے اندر، اور خیمے سے سیدھے یہاں آئیں گے تو اپنی گاڑی یہیں کھڑی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. سیدھے جائیں، حاضری دیں اور سیدھے واپس آئیں. کوشش کیجیے گا سب ایک ساتھ جائیں، ایک ساتھ آئیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سلام پیش کرنا ہے، فاتحہ اور دعا، اس کے بعد اپنی گاڑی میں. جبل رمات آپ آگے جائیں گے، چھوٹا پہاڑ ہے مسجد کے سامنے، اس پہ کچھ لوگ چڑھے ہوئے ہوں گے، وہ جبل رمات ہے. آئیے نیچے، آپ ساتھ لے کے جاؤ. کولڈ ڈرنک ابھی تک ختم نہیں ہوگی. تو بھائی آ چکے ہیں ابھی جبل احد، اور ادھر کے جو شہداء تھے ان کی قبروں پر آئے ہیں. ادھر ابھی فاتحہ خوانی کریں گے اور مغفرت کی دعا کریں گے ان کی، اور ہم پھر آگے چلیں گے غزوہ بدر کے مقام پر. ابھی تو غزوہ احد کے مقام پر ہیں. ابھی یہاں پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں. تو بھائی یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت امیر حمزہ کی ہی قبر ہے. جبل غزوہ احد کے غزوہ احد میں 70 شہداء میں سے ایک شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ دیکھیں غزوہ احد کا پہاڑ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے جنگ کی تھی. اور ابھی ہم آگے جا رہے ہیں. فاتحہ خوانی کر لی ہے، اور ابھی ہم تھوڑا دیکھتے ہیں، ناشتہ نہیں کرا تو ناشتہ کریں گے، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے. یہ تمام ہدایات، ضروری ہدایات سعودی گورنمنٹ کی طرف سے لکھی گئی ہیں. اور یہ ہے وہ پہاڑ، یہ ہے وہ غزوہ احد جہاں پر ہوئی تھی. یہ ہے وہ پہاڑ جبل احد، اور یہاں پر تمام صحابہ کرام دین اسلام کے شہید ہوئے تھے. اور اس مقام پر تمام صحابہ کرام نے شرکت کی تھی، اور ان میں سے 70 صحابہ بشمول حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے. اور ابھی ہم یہاں پر یہ جو ناشتہ ہے یہ لیں گے اور فٹافٹ چلتے ہیں. ناشتے میں ایک بریڈ ہے، بن اور پانی ہے، اور ابھی یہ کرتے ہیں ناشتہ اور چلتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے ساتھ مل کر ہمارے تمام علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ شہداء احد کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا یہ کسی کا بھی ان مقدس مقامات پر آنا اور یہاں سے جانا کسی کا بھی آخری آنا جانا نہ ہو، کہ جب تک ہماری زندگی رہے ہمارا یہاں آنا جانا رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مکہ مکرمہ، رمضان مدینہ شریف دکھائے، اور اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب فرمائے. میرے ساتھ مل کر ہمارے تمام زائرین کرام ایک قرآن شریف کی آیت مبارکہ پڑھ لیجئے. آپ سب یہ بتائیں، پہلے دوبارہ آنا چاہتے ہیں؟ سب لوگ سب دوبارہ آنا چاہتے ہیں نا؟ تو یہ ایک بہت ہی قرآن شریف کی ایک آیت ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، بڑی چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے. جس مقام پر بھی ہم اسے اس نیت سے پڑھیں کہ ہم وہاں پھر آنا چاہتے ہیں، اور جب آنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ان مقدس مقامات پر پھیر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آئیں مل کر پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر آئیں گے.
पारा नंबर 20 नोट कर लीजिए, पारा नंबर 20 सूरह कसस की आयत नंबर 85। अभी मिलकर पढ़ते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ी फ़रदा अलैकल कुरआन लराद्दुका इला माद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत मुबारका को मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़िएगा, मक्का मुकर्रमा जाएंगे वहाँ भी पढ़िएगा। इंशाअल्लाह दोबारा जब आना चाहेंगे तो अल्लाह ताला असबाब बनाएगा, क्योंकि हम यहाँ आए नहीं जाते, यहाँ बुलाए जाते हैं। अभी हमारी ज़ियारतों का इख्तिताम हुआ है। मदीना शरीफ की ज़ियारतें तो चप्पा चप्पा ज़ियारतें। अगर तमाम ज़ियारतों में आपसे मुखातिब रहा, कहीं भी किसी को कोई बात अगर ऐसा हो कि अच्छी ना लगी हो, तो उसके लिए आप मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद का मसला है। बाकी दुआओं की दरख्वास्त है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जो बात अच्छी लगी हो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें फिर मदीना शरीफ में मिलाए इंशाअल्लाह, और हमारे इन ज़ियारत के करने को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ। मैं भी रास्ते में उतर जाऊँगा, आगे थोड़ी सा आगे मेरी गाड़ी खड़ी है, जहाँ मैंने कंपनी से गाड़ी बुलाई थी वहाँ मेरी गाड़ी है, तो मैं वहाँ उतर जाऊँगा। आपको इंशाअल्लाह हमारे काशिफ भाई आपके होटल पर उतारेंगे। उतरते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपका कोई भी सामान गलती से गाड़ी में नहीं भूलिएगा। बस कोई भी सामान गलती से गाड़ी में नहीं भूलिएगा, अपना तमाम सामान चेक करके लेकर उतरिएगा, ठीक है इंशाअल्लाह। बाकी दुआओं की दरख्वास्त है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामान का ख़ास तौर पर इसलिए कहा है मैंने कि गाड़ियाँ आजकल एयरपोर्ट जा रही हैं, कहीं ना कहीं रवाना हो जाती हैं, और आज जुमेरात है, ये गाड़ी मक्का मुकरमा जा रही है, ये भी बता दूँ बस। तो सामान अगर कोई गाड़ी में रह जाता है, मिलने में आजमाइश होती है।